یہ جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مفسرین فرماتے ہیں رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جس طرح رحمان ہے اسی طرح رمضان ہے، یا تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں، لہذا سے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کعبہ اور مسجد، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کا گھر کہتے ہیں، کعبہ اور مسجد کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہوتے ہیں۔ روزہ اللہ کے لیے، تراویحاں اللہ کے لیے، فطرانے اللہ کے لیے، عیدیں اللہ کے لیے، صدقہ خیرات اللہ کے لیے، بھوکا رہنا اللہ کے لیے، روزے کھلوانا اللہ کے، کون سا ایسا کام ہے جو ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے؟ اس لیے فرماتے ہیں یا تو پھر یہ رمضان ہے رحمان کی طرح اللہ تعالیٰ کا نام، اور پھر فرماتے ہیں اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یا پھر یہ رمضان سے مشتق ہے۔ رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں، جو موسلا دھار بارش ہوتی ہے نا، جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربی کی فصل خوب ہوتی ہے۔ چونکہ یہ مہینہ دل کے گرد و غبار کو دھو دیتا ہے، اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ ساون میں روزانہ بارشیں چاہیے، بھادو میں 4، پھر اساڑھ میں 1، اس ایک سے کھیتیاں پک جاتی ہیں۔ تو اسی طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی رہیں، پھر رمضان کے روزوں نے ان نیکیوں کو، کھیتی کو پکا دیا، یہ پھر اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرماتا۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھیں کتنے بندہ نیک اعمال کرتا ہے، کتنے نیک اعمال کرتا ہے، صرف کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یا پھر رمضان سے بنائے، جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا، چونکہ اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں یا گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنز العمال میں 8ویں جلد میں اس کی حدیث پاک ہے کہ آقا جی نے ارشاد فرمایا اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ حضرت جی میں قربان جاؤں، اس مہینے کے اندر نا جی بخیل سے بخیل آدمی بھی، بخیل سے بخیل آدمی بھی وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور پیش کرتا ہے۔ اس کے 4 نام ہیں، پہلا تو ماہ رمضان المبارک، دوسرا ماہ صبر۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کون جانتا ہے میرا روزہ ہے؟ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک راز و نیاز کی بات ہے جو بندہ اور رب ہی جانتا ہے، اور اس لیے اس کو ماہ صبر کہا گیا۔ آپ گھر میں جا کے جو مرضی کھا لو، باہر آ کے کہو جی میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، اللہ جو ہے نا جی وہ تو جانتا ہے نا، کیونکہ راز و نیاز اسی کے درمیان ہو رہے تھے نا۔ تیسرا اس کا ہے ماہ مواسات، غم خاری اور بھلائی کا مہینہ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں لوگ زیادہ تر نیکیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا ہے ماہ وسعت رزق، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ عام دنوں میں نا جی ہم شربت نہیں افورڈ کر سکتے، روزانہ سموسے نہیں افورڈ کر سکتے، پکوڑے نہیں افورڈ کر سکتے، یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، ہاں جی، بھلے پکوڑیاں، یہ ساری چیزیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن اس مہینے میں تقریباً ہر ایک بندہ یہ استعمال کرتا ہے، ہر ایک کے گھر میں یہ چل رہے ہوتے ہیں۔ چلو کوئی بڑے نہ کھائے لیکن گھر میں بن رہا ہوتا ہے، شربت ہر روز بن رہا ہوتا ہے کہ جناب رمضان شریف کا مہینہ افطاری تیار کریں، افطاری الگ سے ہو رہی ہوتی ہے، رات کا کھانا الگ سے ہو رہا ہوتا ہے، سحری الگ سے ہو رہی ہوتی ہے، اللہ پھر کتنی برکتیں دے دیتا ہے، ہاں جی۔ اور اس ماہ مبارک کی جو وجوہات ہیں، وجہ تسمیہ بے شمار ہیں، البتہ میں آپ کو آگے حدیث پاک عرض کروں، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں۔ حضرت سیدنا ابو